یحییٰ علیہ السلام کا مزار مبارک بھی ہے مسجد کے وسط کے اندر، اور یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق کچھ نشانیاں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول بھی اسی مسجد کی بنا پر۔ مسجد کے 2 صدر دروازے ہیں، ایک صدر دروازے کے اوپر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزار ہے، اور دوسرے صدر دروازے پر وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث ان کا مزار تھا۔ تو جو اس مسجد میں آئے تو ساتھ وہاں کے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حشرات الارض داخل نہیں ہو سکتے۔ فرینچ کہتے گورنمنٹ نے اپنے آرکیٹیکٹ کو بھیجا کہ اس مسجد کی جو ہے آرکیٹیکچر پر ذرا تھوڑا سا ریسرچ کریں کہ اس میں حشرات الارض کیوں نہیں داخل ہو سکتے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر کیا ریسرچ کا رزلٹ نکلا؟ کہتے جی ان کی ریسرچ فیل ہو گئی، اور وہ جو ہے اس بات پر تک نہیں پہنچ سکے کہ اس مسجد کا ڈیزائن یا آرکیٹیکچر کیوں ایسے ہے کہ جس میں حشرات الارض نہیں داخل ہو سکتے۔ تو ان کو میں نے کہا کہ ان کی ریسرچ اپنی جگہ پر، لیکن میری ایک ناقص عقل میں ایک چھوٹی سی رائے یہ ذہن میں آئی کہ اس مسجد کے اندر حشرات الارض کیسے داخل ہو سکتے ہیں جس کے صدر دروازوں پر اللہ کے اتنے کاملین پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ انسان کے اس وجود میں 2 چیزیں ہیں جو اپنے اندر سے باہر تک آنے کی وسیلہ ہے، اور باہر سے اندر آنے کے لیے بھی ایک وسیلہ ہے، وہ ایک آنکھ ہے اور ایک زبان ہے۔ تو جنہوں نے اپنے ان داخلی و خارجی راستوں کے اوپر کسی کاملین کی نظر کا پہرا بٹھا دیا تو کبھی ظاہر کا حالت جو ہے باہر جو ہے متاثر نہیں کر سکتی، اور اندر کی حالت جو ہے ان کی وجہ سے ہمیشہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی۔ تو عزیز طلباء، یقیناً مدارس بھی بہت ہیں، یہ درس حدیث بھی ہر جگہ پر ہے، یہ وعظ و نصیحت بھی ہر جگہ پر ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ جس جگہ پر کوئی مرد درویش بیٹھ کر کے درس دیتا ہے وہ ظاہر کی حالت تو بدلتا ہے لیکن باطن کی کایا کو بھی پلٹ دیتا ہے۔ اور اسی لیے اہل سنت کی مدارس میں یہ ایک خصوصی ہے کہ دن کے اندر جو ہے وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اور رات کے وقت تصفیہ قلب و باطن کا حسین امتزاج جو ہے ان کو اور 4 چاند لگا دیتا ہے۔ اورنگزیب بادشاہ ایک رات کو اپنے خوابگاہ میں گئے، اچانک جو ہے شمع گل ہو گئی، جو ہی گل ہو گئی اس اندھیرے سے گھبرا کر کے اٹھے، آواز نہیں دی، خادم آیا، دوبارہ اس روشنی کو جو ہے انہوں نے دوبارہ اس کو روشن کیا۔ صبح کے وقت آئے، اپنے محل میں بیٹھ گئے، جب محل برخاست ہو گئی، ملا جیون آپ کے اس نورتنوں میں ان کا بھی شمار تھا، اور ملا جیون جو ہے اپنے اعتبار سے حضرات علماء سمجھتے ہیں کہ کیا مقام ہے، آپ قریب ہو گئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں آپ کے چہرے کے اوپر کچھ ایسے آثار دیکھ رہا، واقعہ کیا پیش آیا؟ تو اورنگزیب نے کہا کہ جب رات کو شمع گل ہو گئی، مان خیال آیا کہ چند لمحوں کے شمع کے گل ہونے سے تیری یہ حالت ہو گئی کہ اورنگزیب جب تو قبر میں جائے گا تو پھر تیرا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، جس زبان پر رب کائنات اپنے ذکر کو ہلکا فرما دیتے ہیں وہ زبان دوسروں کے لیے راہ ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ اب وہ زبان پر ہلکا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ذکر کا جاری ہونے کا، اللہ اس کے اوپر اثر پیدا فرما لیتا ہے۔
اس کلام کے اندر اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، اس کلام سے لوگوں کے قلب و ذہن کے لیے اللہ روشنیاں پیدا فرما دیتا ہے، جو بٹک رہے ہیں ان کے لیے منزل کا تعین پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا، آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت، گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، جس کا ذکر تم کرتے ہو، جب وہ ظاہری حیات میں اس زمین کے اوپر تشریف فرما تھے، اللہ نے پوری کائنات کو روشن فرما دیا تھا، اور پھر جب ظاہری اعتبار سے پردہ فرما کر کے زمین کے نیچے تشریف فرما ہو گئے تو وہ بھی امت کے لیے رحمت کہ اللہ نے آپ کے وسیلے سے زمین کے نیچے 14 تبوں کو روشن فرما دیا ہے۔ جو عشق مصطفیٰ کی شمع کو اور اس دین کی خدمت کے جذبوں کو لے کر کے جب تہے خاک جاتے ہیں تو پھر قبر کا اندھیرا ان کے لیے نہیں ہوتا، قبر کا اندھیرا تو ان کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں سے روشنیوں سے دور کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پر آخر میں ایک تربیتی بات پر اختتام، جو ہی مسجد سے نکلے مولانا صاحب سے کچھ گفتگو رہی، اس وقت جو تھے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے حضرت شیخ شاہ روزی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کا بہت بڑا شمار ہوتا ہے، وقت کے بڑے بڑے علماء ان کے تلاميذ میں ان کا شمار ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو پھر ساتھ کہنے لگے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو ملاقات۔ میں نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کے کیا خوبصورت کی جو ہے زیارت نصیب ہوتی، وقت ہے کاشمیر پر آپ کا مدرسہ تھا، 3-4 منزلہ بہت بڑی عمارت نہیں تھی، اندر داخل ہوئے تو عمر تقریباً آپ تشریف فرما تھے، طلباء سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور اتفاقاً اس دن بخاری